السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ کلپ میری ان بہنوں کے لیے ہے، خاص طور پر جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کے لیے تو سب سے بیسٹ عمل ہے۔ ہر عورت کی، ہر خاتون کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا گھر آباد رہے، ان کے گھر میں کوئی پریشانی نہ آئے، ہر کوئی ان سے خوش رہے۔ جس فیملی میں بھی رہتی ہے کوئی بھی عورت نہیں چاہتی ہے کہ ان کے گھر میں بگاڑ پیدا ہو۔ 100 میں کوئی ایک عورت اگر بگاڑ پیدا کرنا چاہتی ہو تو اس کا اعتبار نہیں، لیکن عام طور پر عورتیں یہی چاہتی ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی فساد نہ ہو، ان کے گھر میں کسی بھی طرح کا بگاڑ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے عورتوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ برداشت کرنا سیکھ لیتی ہے، برداشت کرنے کا مادہ اپنے اندر پیدا کرتی ہے تاکہ ان سے ان کے شوہر ناراض نہ ہو، ان کے ساس سسر ناراض نہ ہو، سسرال والے لوگ ناراض نہ ہو۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ پرابلمز آتے ہیں جن کی وجہ سے کبھی ساس سسر ناراض ہو گئے تو کبھی ننند ناراض، کبھی شوہر ناراض ہو گئے۔ تو آج کی یہ دعا ان بہنوں کو بہت کام دے گی جن کے ساتھ یہ پرابلمز فیل ہو رہا ہو۔ اگر اس دعا کا اہتمام ہر خواتین کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ کوئی بھی پرابلمز کریٹ نہیں ہوں گی، کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی انشاءاللہ، بلکہ گھر میں انشاءاللہ خوشی رہے گی، گھر آباد رہے گا، گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، بلکہ آپ کا بھائی ایک تحفہ آپ کو پیش کر رہا ہے تو ضرور اسے قبول کیجئے۔ بلکہ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ خواتین بھی، وہ لڑکیاں بھی، وہ بہن بھی اس تحفے کو قبول کریں، کیونکہ ان کی بھی شادی ہونی ہے۔ ماں باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں ان کو بھی جانا ہے، شوہر کے گھر میں بسنا ہے، ان کے ساتھ بھی کچھ پرابلمز کریٹ ہوں گے، لیکن اگر پہلے سے اس کا حل ان کے پاس موجود رہے گا تو سارے پرابلمز جو کریٹ ہوں گے وہ سب چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ میری بہنوں، اگر آپ نے عمل کر لیا اس پر تو میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ وہ دعا کیا ہے اسکرین پر دیکھیے، سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 73 ہے، 19ویں پارے میں ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہ قرآنی دعا ہے، قرآن مجید میں 19ویں پارے میں آیت نمبر 73 سورہ فرقان ہے، وہاں پر یہ دعا موجود ہے۔ اس دعا کو کب پڑھنا ہے تو اس کو بھی سنیں۔ ماشاءاللہ تمام بہنیں نماز تو پڑھتی ہوں گی، اس میں تو شک کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی نہیں پڑھتی ہے تو آج سے شروع کر دیں۔ تو جو بھی نماز پڑھیں، چاہے فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، جو بھی نماز پڑھیں، ہر نماز کے آخری رکعت میں التحیات درود شریف، اس کے بعد جو بھی دعائیں پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی یا پھر ربنا آتینا، تو ان دعاؤں کے پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو ایڈ کر لیں، یعنی اس دعا کو بھی شامل کر لیں۔ التحیات درود شریف اور اس کے بعد جو بھی دعائیں پڑھتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں۔ جب یہ دعا کمپلیٹ ہو جائے پھر سلام پھیر دیں، اور اس کا معمول پوری زندگی کا بنا لیں۔ چاہے جون سی بھی نماز پڑھیں، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، ہر نماز کے لاسٹ والی رکعت میں، آخری رکعت میں التحیات درود شریف، دعائے معصورہ یا پھر جو بھی دعائیں پڑھتے ہیں اس کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھیں، پھر اس کے بعد ہی سلام پھیریں۔ دیکھیے کتنا آسان عمل ہے، الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں اس دعا کو شامل کر لیں، بلکہ یوں سمجھے فری میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک گولڈن چانس دے رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، ایک سنہرا موقع دے رہا ہے، اس پر عمل کر لیں۔ آپ کو پریشانی سے اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے، اور اگر آپ نہ کریں پھر تو اس کے ذمہ دار خود ہیں۔ الگ سے پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، نماز میں شامل ہو گئی یہی دعا، سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں ایک مرتبہ، پھر سلام پھیر لیں۔ اگر کوئی بہن اس پر عمل کر لیا، یعنی جو بھی نماز پڑھ رہی ہے اس نماز کے لاسٹ میں التحیات درود شریف جو بھی دعائیں پڑھتی ہیں، دعائیں معصورہ یا پھر ربنا وغیرہ، اس کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، پھر سلام پھیر دیں، انشاءاللہ وہی ہوگا اس کے گھر میں جو وہ چاہے گی۔
जिस तरह मेंटेनेंस वो करना चाहेगी बिल्कुल उसी तरह होगा। खुशियों वाला माहौल रहेगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ना इत्तेफाकी नहीं होगी, शौहर सास में लड़ाई नहीं होगी, कोई आपसे नाराज नहीं होंगे, घर में सुकून रहेगा, जन्नत जैसा माहौल रहेगा। तो मेरी अजीज बहनों, जरूर जरूर बिजरूर, बल्कि एक मर्तबा और जरूर कहता हूं, इस दुआ को अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। फिर कहता हूं, मत भूलना, याद कर लो अच्छी तरह, इस दुआ को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें हर नमाज में। और जितनी भी आपकी सहेली है, फ्रेंड्स हैं, उनको भी ये दुआ सिखाएं, नहीं तो ये क्लिप भेजकर उनको बताएं कि इस दुआ को याद करो और हमेशा पढ़ती रहो। बल्कि इस क्लिप को रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर कोई इससे फायदा हासिल कर सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।